بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سٹیزن جرنلزم کی اصطلاح جو ہے وہ برِ صغیر میں تو اتنی کامن نہیں ہے، لیکن ویسٹ میں بہت زیادہ کامن ہے. اور جب سے سوشل میڈیا جو ہے اس نے بوم پکڑا ہے، تب سے سٹیزن جرنلزم ہو رہا ہے. بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں، اور ویسٹ میں ایون انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جرنلسٹک پلیٹ فارم سے نہیں آئے، لیکن سٹیزن جرنلزم کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے. ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. لنڈن میں ہوتی ہیں، آج کل پاکستان میں ہیں، اور ہم نے ان کی پاکستان میں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اسٹوڈیو میں بلایا ہے. میں بات کر رہا ہوں سفینہ خان کی. السلام علیکم میم، کیسی ہیں السلام آپ؟ علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، آپ نے سوشل میڈیا سے اپنا سٹارٹ لیا، عمومی طور پہ پولیٹیکل جو گفتگو میں حصہ لیتی تھیں آپ، اور آہستہ آہستہ ایک پہچان بنائی ہے. تو اور اب آپ ایز اے جرنلسٹ بھی کام کر رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ عمومی طور پہ کیا سمجھتی ہیں کہ سٹیزن جرنلزم میں اور جو ریئل جرنلزم ہے، جو ہمارا کنونشنل جرنلزم ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو آئی تھنک میں لیٹ می کریکٹ یو. آپ نے رانگ انفارمیشن ہے آپ کے پاس. میں نے جرنلزم اسٹارٹ کی تھی خبریں سے ایز اے کرائم رپورٹر. ٹھیک. سو آئی اسٹارٹ ورکنگ ایز اے جرنلسٹ فرام پاکستان، فرام دا لاہور. ضیاء شاہد کے انڈر کام کیا تھا. آفٹر دیٹ آئی گاٹ میرڈ اینڈ موو بیک. میں لندن چلی گئی تھی. یا سو اس کے بعد میں پھر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہی ہوں، بیکاز اب اس لیے میں نے اپنی فیملی کو ٹائم دینا تھا. میں نے ڈیسائڈ کیا ناٹ ٹو ورک، اپنی فیملی کو ٹائم دوں، بچوں کو ٹائم دیا. اور جب مجھے لگا کہ بچے اب تھوڑے سے اسکول گوئنگ ہو گئے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو گئی تھی. تو پھر آرٹیکل وغیرہ لکھنا شروع کر دیے. اینڈ دین پھر انڈیپینڈنٹ اردو والوں نے مجھے اپروچ کیا تھا. سو دیٹس ہاؤ آئی کم بیک. مجھے لگا کہ میری ڈیسٹنی مجھے واپس بلا رہی ہے. سو یہ رائٹ انفارمیشن. اب آپ سوال اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں آپ فرق نے یہ ہے کہ کنونشنل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے شروع کیا، بیچ میں سے اسکپ ہوا ٹی وی، پھر سوشل میڈیا اور پھر ٹی وی. تو کیا فرق ہے؟ ٹی وی بھی میں کر چکی ہوئی ہوں پاکستان میں، کمرشل بھی کر چکی ہوئی ہوں. پاکستان کے تمام بڑے میگزینس میں میری پکچرز بھی چھپ چکی ہوئی ہیں. سو اٹس نتھنگ نیو فار می. میں نے آپ کو جیسے بتایا، میں نے اپنی فیملی کو پریفرنس دی، اپنے کیریئر کو سائڈ پہ کیا، اپنے بچوں کو ٹائم دیا. تو مجھے لگا کہ واپس مجھے انڈیپینڈنٹ اردو کے تھرو، بڑے پلیٹ فارم کے تھرو دوبارہ سے میری ڈیسٹنی مجھے واپس بلا رہی ہے. تو وائی ناٹ. بچوں سے بھی رسپانسبلٹی اتنی نہیں رہی، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں. سو میں نے دوبارہ سے اپنے جرنلزم کو پک کیا اور دوبارہ سے شروع کیا. کیونکہ جب ایک بندے کے اندر ہوتی ہے کوئی چیز، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بھی اس کو زندہ رکھا ہوا تھا میں نے. جو آپ نے سٹیزن جرنلزم جس کو بول رہے ہیں وہ میں کر ہی رہی تھی. تو اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے پریکٹیکل جرنلزم پہ میں نے خود پک کیا. ٹی وی پہ پہلے بھی ایئر ہوتی تھی، تجزیے پہلے بھی دے رہی تھی، لیکن مجھے تھرل تھی کہ میں پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ جا کے جرنلزم کروں. جو کہ ہمارے وہاں پر لندن میں بھی باقی کلی کہتے تھے کہ لوگ تو اسٹریٹ سے جرنلزم کرتے کرتے بڑی ٹی وی اسکرین پہ جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا مجھے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. جو میں کام کر رہی ہوں اس کو میں فیل کرنا چاہتی ہوں، گراؤنڈ پہ جا کے محسوس کرنا چاہتی ہوں. کہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیٹھ جانا، ایک کمرے میں بند ہونا آپ کو محسور کر دیتا ہے. بلکہ جب گراؤنڈ پہ جا کر آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنے کام کرنے پہ زیادہ گرپ بھی حاصل کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے واپس گراؤنڈ پر جرنلزم کی اور ابھی تک کر رہی ہوں. اچھا، ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ ٹویٹر پہ سنا. آپ شہباز گل کو چیلنج کر رہی تھی کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے اور آپ انہیں سو کرنا چاہ رہی تھی یا کوئی، کیا مسئلہ تھا؟ کیا بات تھی جو آپ دوبارہ ریفریز کریں گے کہ کچھ تو میں نے کیا تھا اس کو، لیکن لکھا کیا تھا اس سے؟ آپ نے شہباز گل کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ چلے شہباز گل کی بات چھوڑ دیتے ہیں. تحریک انصاف لنڈن جو ہے، آپ انہیں کور کرتی ہیں، آپ وہاں جاتی ہیں، جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. میاں نواز شریف کے گھر کے باہر تحریک انصاف کے لوگ بہت زیادہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. کیا یہ پیڈ لوگ ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی پیڈ لوگ ہوتے ہیں. تو کون پے کرتا ہے انہیں؟ کوئی نہ کوئی تو پے کرتا ہے. ہمارے پاس تو بہت سارے ایسے سورسز کے تھرو انفارمیشنس بھی ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو نہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اپنے آپ کا سروائیو کیسے کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتی ہوں، چلے پاکستان میں تو بہت سارے سورسز ہوتے ہیں، آپ اپنی فیملی کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کسی اور طریقے سے آپ رہ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی بہت جاب کر رہے ہوتے ہیں. جو برطانیہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. وہاں پر یا تو آپ سوشل سروسز پہ ہوتے ہیں، یا پھر آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ جاب لیس ہوتے ہیں. تو یا پھر آپ کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا، آپ فری رہ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ فری نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سوشل ویلفیئر پہ بھی پل رہے ہیں تو بھی وہ آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ کام کریں. چاہے آپ اس طرح سے اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر پاتے، لیکن کام ضرور کریں. وہ کام کرنے کے لیے آپ کو فورس کرتے ہیں. تو جو لوگ ہر وقت ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو پاکستانی لوگوں کو بیوقوف بڑی ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جالے ہیں، یہ لوگ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں عمران خان کے لیے. وہ ایسا نہیں ہے، وہ پیڈ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ٹویٹس کرنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں. اور بیچ میں سب لوگوں کو ایک کیٹیگری میں نہیں لاتی ہوں. بعض لوگ ہو سکتا ہے اپنے کیریئر کے لیے وہاں پر آتے ہوں، اپنے آپ کو اس نے فائنینشلی جو باقی لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اس طرح سے نہ ہوں، پر وہ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں کہ کسی کی پہچان جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے بن چکی ہوئی ہے. تو وہ لوگ وہاں پر
جیسے ایک بچہ ہے وہاں پر شایان علی, اس کی پہچان ہی میاں نواز شریف صاحب کے نام سے ہوئی ہوئی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی بار بار جائے گا وہاں پر اپنی جا کے لائم لائٹ لے گا, تو وہ تو ایک ڈفرینٹ سینیریو ہو گیا. لیکن جو باقی کلٹ ہے وہ جن کی وہاں پر کوئی بیس نہیں ہے, جن کی کوئی پہچان نہیں ہے, جن کا بھی اسٹیٹس نہیں ہے, اگر وہ سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ اسائلم لینے کے لیے کر رہے ہیں, وہاں پر آ کے بڑے بڑے بینرز ہولڈ کر کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ میں ہم کتنی خطرناک ہیں, ہم وہاں واپس نہیں جا سکتے, اور ڈیفینیٹلی ان کو کوئی نہ کوئی فنڈنگ کرتا ہے. میں نے تو وہاں پر اپنی آنکھوں کی میں شاہد ہوں, میرے پاس تو وہ سارا کا سارا واٹس ایپ ریکارڈ بھی ہے جہاں پر وہ لوگ کس طرح سے ایک شرٹ بھی لے کے آتے تھے شاپ سے, پہنتے تھے اور وہ جا کے واپس کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں آج وہی لوگ جو ہیں رینٹ پہ گھر بھی افورڈ کر پا رہے ہیں, تو یہ سب کچھ کیسے آ رہا ہے, کون سا انقلاب لے کے آیا ہے, کہاں سے ان کے آسمان سے چھت پھاڑ کے پیسے ملنا شروع ہو گئے, کہیں نہ کہیں تو فنڈنگ ہے. اب جیسے آپ نے ایک ہمارے جو عادل راجہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی عمران ریاض بھی وہاں پر گئے, تو انہوں نے بھی ایک گو فنڈ میں ایک بڑا وہاں پر ایک ہے, کوئی بھی جس کے پاس بھی, جیسے میں گھر لینا چاہتی ہوں, گاڑی لینا چاہتی ہوں, تو میں گو فنڈ میں جا کے اکاؤنٹ بناؤں گی, وہاں پر میں اپیل کروں گی کہ لوگ میری ہیلپ کریں. تو وہاں پر جب ان لوگوں نے اکاؤنٹ کھولے ہیں, سب سے ایزی منی ہوتا ہے, کوئی بھی ان کو پیسے دے سکتا ہے, انونیمس اکاؤنٹ, جن کی کوئی معلومات نہیں, جن کی کوئی انفارمیشن نہیں, اس میں بہت بڑی تعداد میں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. پیسے کون نہیں, دے وہ رہا ہے؟ تو ان کی پارٹی کے جو والنٹیئر پارٹی کے لوگ دے دیتے ہوں گے انانیمس نا. اکاؤنٹ, پارٹی کے لوگ جو ہوں گے وہ پارٹی کے نام سے پیسے دیں گے نا. میں پیسے دے رہی ہوں تو میں 5 پاؤنڈ دے رہی ہوں, 10 پاؤنڈ دے رہی ہوں, میں اپنے کارڈ سے دوں گی نا, نام تو آئے گا نہیں, نا. تو جو آپ جن اکاؤنٹس کو انونیمس کہہ رہی ہیں, آپ کہنا کیا چاہتی ہیں, اشارہ کیا ہے آپ کا, ارے کون لوگ انڈیا ہیں؟ والے دیتے ہیں, کیوں نہیں دیتے ہیں, اچھا, یہ سب سے سیف, سب سے بہت سیف. بڑی بات کر نہیں رہی ہیں, بڑی بات کیا کر رہی ہوں, آپ انڈیا کو نہیں دیتا ہے پتا, پیسے. آپ علیما آپا ان کی بہنیں کون سے میڈیا پہ جا کے بیٹھتی ہیں, مجھے اور آپ کو ہاں ہاں, بتانے وہ کی تو ضرورت ٹھیک ہے, وہ جاتے ہیں. آپ کو, مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بلاتے انڈیا اچھا والے؟ دیکھیں, ایشو یہ ہے پاکستان میں, بلکہ عمومی طور پہ ہوتا ہی ہے, پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے کہ جب جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے نا, اور ویسے بھی انڈین ٹی ویز جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, وہ ان سے تجزیہ بھی لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایز اے رپورٹر میں این ڈی ٹی وی کو رپورٹ کرتا رہا ہوں. آپ رپورٹ کریں گے تو آپ کیا پاکستان کے خلاف بولیں گے؟ نہیں, پاکستان کے حق میں کبھی بھی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اچھا, اب بھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہ ایک کلٹ ہے. یہ جو کلٹ آپ کیسے کہتی ہیں وہ کلٹ ہے, ایک بڑی اچھی خاصی فالوئنگ نہیں ہے ان کی, فالوئنگ ایک تو بڑی ہمارے ٹک جماعت ہے. ٹاکرس کی اس سے زیادہ ہوتی ہے. وہ ایک کوئی بھی ٹک ٹاکر آپ باہر لے کے آ جائیں, میرے خیال سے وہ لاکھوں میں باہر بندہ نکال سکتا ہے. تو اگر آپ فالوئنگ کو ہی سارا کچھ میٹر کرتے ہیں تو پھر تو ہمارے بیچارے دیسی جن کو بات کرنی بھی نہیں آتی, ان کے ملینز میں فالوور ہیں. اگر ہم نے فالوورس کی ہی مت کو ماننا ہے تو پھر عمران خان کیوں, پھر تو کوئی بھی جو ٹک ٹاکر ہے اس کو لائیں, اس کو بٹھائیں, اس کی بھی فالوئنگ ہے, اس کی بھی فالوور ہے. میں جو ان فالوورس کی بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سیاسی طور پہ ان کی حمایتی ہیں. تو وہی تو وہ ہوتا ہے نا. اب سوشل کوئی بھی میڈیا کے ہمارا فالوورس نہیں. ایک سیکنڈ, کوئی بھی ٹک ٹاکر اٹھے وہ کہے کہ میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں. عمران خان بھی تو ایک سو کالڈ سیلیبریٹی ہی تھا نا. آپ ریئلسٹکلی جائیں واپس, تو عمران خان بھی ایک سیلیبریٹی تھا. کیا تھا, ایک کرکٹر تھا نا, اس سے زیادہ کیا پہچان تھی. زبردستی یہ کلٹ ہمارے سروں پہ سوار کیا گیا. یہ وہی فالوورس تھے نا جو جنرل پرویز مشرف مرحوم کے فالوورس تھے. یہ سارا اگر آپ کھنگالیں ان کو تو یہ وہی سارا فالوور ہے نا جو جنرل پرویز مشرف کا فالوور تھا, جو ان کو چاہنے والا تھا, وہی شفٹ کر کے ادھر لا دیا گیا. اب جب یہاں پر آیا تو اب عمران خان کے پاس کون سا فالوور رہ گیا؟ آپ سے میں سوال پوچھتی ہوں, کون رہ گیا؟ وہی رہ گیا جو خود اس نے اپنے نام سے کچھ بنائے ہوں گے. جو فالوورس جس کو ہم کریم کہتے تھے, ایلیٹ کلاس کا, وہ کہاں چلی گئی؟ سب غائب ہو گئی, دوبارہ وینش ہو گئی, کیونکہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے. تو یہ چیز کہہ دینا کہ جی عمران خان کی بہت بڑی کوئی فالوئنگ ہے, ڈیفینیٹلی آل آف اے سڈن جب آپ ببل بناتے ہیں, بوٹل میں کچھ ڈالیں گے تو آکسیجن سے وہ باہر تو آئے گی, تو وہ باہر آئی. نہیں, یہ چلے مان لیتے ہیں, یہ آپ کی بات, یہ آپ کا موقف ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. عمران کی بڑی سٹرگل ہے, ایک مطلب 1996 میں تو اس نے جماعت بنائی, اس سے پہلے سے وہ ایفرٹ کر رہا تھا. ایمبیشس آدمی تو تھا وہ. اچھا, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ لوگوں کا اس کے اتنا ایمبیشیس تھا سر کہ پہ ہاتھ تھا. نہیں, اتنا ہاتھ پہ تھا مان کہ لیتے ہیں. جنرل نیازی کی سفارش سے کہ جو ہے وہ ایچسن میں داخلہ مل گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ینگ کرکٹرز کی جماعت, کیا کہتے ہیں, اسپورٹس میں بھی داخلہ مل گیا. پھر اسی کوٹے سے جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریجیکٹ ہوا, اور وہاں پر جا کے پھر کوٹے میں جو ہے وہ داخلہ مل گیا, 3rd ڈویژن میں جو ہے ڈگری حاصل کی. اسٹرگل تو بہت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس نے برطانیہ میں رہ کر جناب ایک پلے بوائے کی لائف گزاری, خود وہ ایڈمٹ کرتا ہے, یہ میرے ورڈ نہیں ہے. دنیا بھر کے ویسٹرن کے میگزین بھرے پڑے میں, بڑی اسٹرگل کی, ایک کے بعد ایک عورت سے تعلقات بنائے, کتنی اسٹرگل کی اس نے پاکستان کے لیے, دیکھے نا, اس سے کوئی چھوٹی اسٹرگل ہو سکتی ہے؟ ارے آپ اور میری بات جب ہوتی ہے, جب ہم سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں, جب ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں مغلظات بکے تہمتات لگائی جاتی ہیں, وہ پرسنل نہیں ہوتا. عمران خان گدھے سے گرا ہوا ہے کہ اس کی پرسنل لائف نہیں, وہ تو پبلک فگر ہے نا, اس کی کیوں نہیں پرسنل بات ہو سکتی, جبکہ اس نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ میرے بڑے سارے افیئرس تھے. جب ایک بندہ خود کہتا ہے میں اوپن بک ہوں, تو اوپن بک آپ مجھے بتائیں, ہم لوگ ایتھیکلی مسلمان کہلاتے ہیں. ایک پلے بوائے کو ہم نے ہیرو بنا لیا, اس کے غلط کاموں کو جسٹیفائی کر دیا, تو پھر ہم مسلمان کہے کے رہے؟ آپ مجھے بتائیں, پھر اس کا ایک فالوور جو اس کی ایک ایلیجبل بیٹی بھی تو ہے نا,
एलिजिबल बेटी भी तो है ना, फिर आप किस किस्म के मुसलमान हैं? या कहेंगे हम मुसलमान नहीं है भाई, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट कर चुके हैं सारा मॉडर्निज्म, फिर दूसरों पे भी तोहमत मत लगाए, फिर मेरे दुपट्टे ना लेने पे भी ये कल्ट मत मुझे टारगेट करे, फिर ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू देने पे भी मुझे मत टारगेट करें, बिकॉज दे आर वेरी लिबरल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिबरल। बाय द वे मुझे ऐसे लिबरल पसंद नहीं है। अगर आप काम के मॉडर्न होने का मकसद ये नहीं होता कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दें, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दें, आप अपनी हदूद में रह के भी जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। हम भी तो रहते हैं, हर कोई, तो आप भी जाते होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी जाते हो, तो क्या वो वहाँ जाके प्ले बॉय बन जाता है? क्या वो आप एक शख्स की कितनी स्ट्रगल की, अपनी वालदा यहाँ बिस्तरे मरग पे थी, नहीं बिस्तरे मरग पे थी, स्ट्रगल की बात कर रही हूँ मैं, बिस्तरे मरग पे थी, बेचारी ने कहा बेटा आके मुझे मिल जाओ, बेटा आगे कहता नो नो मम्मा मैं नहीं आ सकता, मैं काउंटी क्रिकेट के पैसे ले चुका हूँ, स्ट्रगल चल रही है मेरी। वो स्ट्रगल देखे ना कितनी ज्यादा है, उसके बाद भी आपकी मैं स्ट्रगल जारी रखती हूँ। वापस आते हैं, वालदा मोहतरमा जो है वो डेथ हो जाती है, कोई बात नहीं, हर माँ, वो भी बेचारी एक प्यारी माँ थी, अपने बच्चों को देखना चाहती थी, बच्चा स्ट्रगल में था ना, पाकिस्तान की खतर स्ट्रगल कर रहा था, काउंटी क्रिकेट से पैसे लेके क्रिकेट खेल रहा था, कितनी बड़ी स्ट्रगल थी। वापस आता है, बच्चे ने सोचा अब क्या करूं, वर्ल्ड कप जीत लिया, ये भी सब कुछ हो गया। वर्ल्ड कप भी बाय द वे उसकी अकेले की स्ट्रगल नहीं थी, पूरी टीम ने मुश्तरका एफर्ट करके की थी। ये तो थोपा जाता वर्ल्ड कप, तो फिर वर्ल्ड कप से बेहतर तो हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम अरीन, उनको तो 100 साल के लिए मैंने कहती हूँ हमारे सरों पे रहना चाहिए। उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम रोशन करवाया, उन्होंने तो पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान क्या चीज है, पाकिस्तान के इदारे के बारे में जो आज इज्जत है वो आज तक नहीं थी। ना 65 की जंग में हमें इफ एंड बट, ना 71 की जंग में इफ एंड बट, ये जंग फर्स्ट ऐसी है जो क्रिस्टल क्लियर है, कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं कह सकती कि पाकिस्तान ने जंग नहीं जीती, और बड़ी ही इज्जत और वकार के साथ जीती। तो फिर तो आर्मी चीफ मैं कहती हूँ फॉर लाइफ रहना चाहिए। हीरो है ना, असल हीरो, उसकी स्ट्रगल और इसकी स्ट्रगल में फर्क भी तो देखे ना। दो चीजें हैं आप जो बात कर रही हैं, एक दो चीजों को मिक्स कर रही हैं आप। मिक्स कर रही हूं, देखिए अभी अलग कर देते हैं, अब मैं आपको देखिए कैसे वेस्ट में आप रहती हैं, आप एक जानिब डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं और इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रही हैं, वो कल्ट है, उसके मानने वाले एक कल्ट है। इमरान की स्ट्रगल मैं मान लेता हूँ आपका नुक्ता नज़र कि वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, भाई बैकिंग थी लोगों की, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को या ऐसे मतलब आर्मी चीफ की या जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनकी परफॉर्मेंस या प्रोफेशनल सोल्जर्स की परफॉर्मेंस अपनी जगह है, लेकिन इनको सियासत से अलग रखा जाए तो फिर और इमरान खान का धरना याद नहीं, कैसे दूल्हे की तरह ब्लश हो गए थे उसके गाल के, मुझे जनरल ने बुला लिया है, क्या चमकता हुआ चेहरा, उसको बोलते ना भाई तू उधर क्यों जा रहा है, गलत रास्ते क्यों जा रहा है, सीधा रास्ता चल, अपनी उधर कर। क्यों अभी भी इमरान खान कहता है मैं डील उन्हीं से करूंगा, बात उन्हीं से करूंगा। आप और मैं कैसे कह सकते, आप उनको खुद खींच के लाते हैं कि जी आओ आओ हमसे बात करो, करे ना नवाज शरीफ से बात, करे ना शहबाज शरीफ से बात, करे ना जरदारी से बात। कौन है इमरान खान जो उनसे बात नहीं करना चाहता, उनसे बात करना चाहता? फिर मैं भी वही बताऊंगी ना, उनसे बात करना चाहता है ना, फिर मैं कंपैरिजन उधर ही करूंगी। फिर मेरे लिए तो वही हीरो हैं, मेरे लिए तो वही सबसे सुपीरियर हैं, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से सेफ है, हमारी पूरी दुनिया में इज्जत भी उन्हीं की वजह से है। वो तो नहीं बार बार आते अपने बच्चों के साथ सियासत करने के लिए, मुझे और आप गुलाम बनाने के लिए। वो तो बड़ी हद 5 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, चले जाएंगे अपने घर, कोई नया आ जाएगा। ये तो हमारे सरों पे मसलत है ना। इमरान खान ने क्या कहा था, मैं नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ पार्टी में नए लोगों को, आज तक चिपका हुआ है, कोई और आने दे रहा है ये किसी को? कितने इसने अपने बनाए और कितने बदल दिए, कहाँ से जमहूरियत, कहाँ की जमहूरियत। ये भी हमारे सर पे नाउज़बिल्ला खुदा बन के बैठ गया है कि मैं आ गया हूँ, मेरे अलावा नाउज़बिल्ला कोई आ ही नहीं सकता। उसके फॉलोअर क्या कहते हैं कि वही कायम रहने वाली ज़ात है, नाउज़बिल्ला कुफ्र के कलमात बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम इनको जस्टिफाई कर दें। हमारे बच्चों की जनरेशन को जो तबाह किया गया है, वो माएँ जो इमरान खान के क्रश में मुब्तला थी, उन्होंने अपने बच्चों को ताफुन ज़दा किया, ये कह के अपना। अब मुझे बताएं, मेरे बच्चे हैं, मैं तो अपने, मेरे बच्चों का हीरो कौन होगा? उनका बाप होगा। आपके बच्चों के हीरो आप होंगे, या अगर आपकी बीवी या किसी और की बीवी ये कहे कि बेटा तेरा हीरो ये इमरान खान है, तूने इसको बोलना है, तूने इसको पूछना है, कैसा फील करेंगे आप? है वो सारे के सारे मर्द है, वो तमाम के तमाम बाप जो अपने बच्चों को ऐसी गलत तरबियत होते हुए देख रहे हैं, जो माएँ जिनका वो इमरान खान क्रश रहा है, उन दादियों का, नानियों का, उन माओं का, जो अपने बच्चों को गुमराह करने के लिए, इमरान आज है कल नहीं चला जाएगा, उनकी जो नस्लें बिगाड़ी गई हैं, ये माएँ कहलाने के काबिल हैं? हमारी तो माएँ ही हमें बदतरीन मिल रही हैं, जो लव लपाड़े में इन्वॉल्व हैं और अपने बच्चों की तरबियत ही गलत कर रही हैं। हमने तरबियत करनी है, हमारा ये तालीम करने का ये जो सिस्टम है वो उनकी तरबियत करेगा। माँ फर्स्ट दर्सगाह होती है ना, जब पहली दर्सगाह में ही माँ अपने माँ के लवर को आइडियल मानेगा, वो क्या आगे चलेगा, वो क्या आगे चलेगा?
آپ مجھے بتا دیں. نہیں لیکن ووٹ کا حق تو ہے نا ان کے نہیں، پاس, ووٹ کا وہ حق ذات ہے. ان کی کہیں بھی نہیں، ہو, میں نے اگر وہ اس میں تو زیادہ کوئی ڈال دیکھیں, چاہے ماں کے کرش کو دیں یا کسی اور کو دیں, جسے مرضی دیں, ہاں ووٹ جس کا وہ رائٹ حق تو ہے, اس ان کا کے حق پاس ہے. ووٹ ہے, ہاں اس کی ووٹ کی پاور اس ہے. کی اچھا وہ اس بنیاد پہ نا ہمیں ان کو تسلیم تو کرنا پڑے گا نا کہ بھئی وہ ایک اسٹرینتھ ہے, ایک فورس ہے, پولیٹیکل فورس ہے, کم یا زیادہ, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. ہاں ان کی خرابیوں پہ بات کی جا سکتی ہے. اچھا دیکھیں عمران خان بہت برا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. بہت برا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جو پاکستان کی باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ کا کیا خیال ہے, وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں؟ ساری ایک جیسی ہیں, یہی تو میں کہہ رہی ہوں. عمران خان کیا نعرہ ہوتا, میں یہ سب چور ہیں, میں سب سے اچھا ہوں, یہ بھی تو نہیں جیسا چور نکلا. تو برابر کھڑا کرو نا تینوں کو. جب سارے دیکھو, میں تو آپ اور ہم کہہ رہے ہیں نا کوئی بیسٹ نہیں ہے, تو میں بروں میں کم برا چنوں گی نا. تو بروں میں جو مجھے کم برے وہی پرفارم کر کے دکھائیں گے, میں ان کو پک کروں گی. عمران از دا موسٹ برا ون, تو جو بہتر کر رہا ہے میں اس کو دیکھوں گی. جو آپ سب, کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لینا کہ سبھی برے ہیں, تو بروں میں کم برا دیکھوں گی نا, کیونکہ آپشن نہیں ہے نا ہمارے پاس کوئی اچھے کی. تو بروں میں کم برا ہی دیکھوں گی نا, جو کام کر کے دے رہا ہے, جو ہمیں کچھ کر کے دکھا رہا ہے, تو وہ برا دیکھوں گی. تو which is the lesser evil or devil according to you in politics, current politics? دیکھیں عمران خان کے لیے واقعی اس نے پاکستانیوں کو ماموں بنایا اور بڑا بہترین بنایا کہ جی میں آؤں گا, میں چینج لے کے آؤں گا. چینج وہ نہیں لا سکا, وہ ڈیزاسٹر ثابت ہوا. 3 حکومتیں مسلسل جو ہے KPK میں چل رہی ہیں. آپ نیوٹرل ہو کے کمپیریزن کر لیں. اگر آپ پنجاب کی حکومت, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نواز شریف کو میں کوئی بڑا اچھا سمجھنے والی ہوں, مریم نواز کو اچھا کہنے والی ہوں, کمپیریزن کر کے دیکھ لیتے ہیں. دونوں میں بجٹ بھی سیم ملتے ہیں, دونوں میں بیوروکریسی بھی ہے, دونوں میں کام کرنے کی ول بھی ہے. نہیں ہو رہی نا, تو پھر جو اچھا کر رہا ہے میں اس کو کہنے پہ تو مجبور ہوں نا کہ یہی اچھا کر رہے ہیں. تو پنجاب بہتر کر رہا ہے. اب اسی طرح سے اگر ہم سندھ کی طرف چلی جائیں, تو سندھ کا اگر میں پنجاب کا کمپیریزن کر لیتی ہوں تو پنجاب بہتر کر رہا ہے نا. بلوچستان اور اگر میں پنجاب کو کمپیئر کر لوں تو پنجاب بہتر کر رہا ہے نا. تو پھر میں کیا کہوں گی کہ مریم بہتر کام کر رہی ہے, مریم سے پہلے اس کا چچا اچھا کام کر کے گیا, نون لیگ اچھا کر رہی ہے. ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں سے ہمیں زہر لگتے ہوں شریف فیملی, اور وہی کر رہی ہے. تو پھر انہیں کو میں کہوں گی نا, یا میں اپنی آنکھوں پہ گدھے والی پٹی باندھ لوں اور میں کہوں اچھا کر رہی ہے, ہمیں وہ نہیں دیکھنا, کیونکہ ہمیں ایک ہینڈسم دے دیا گیا ہے, ہمارے ماتھے پہ چپکا دیا گیا ہے ہینڈسم. ہمیں چاہے دنیا جتنا بھی اچھا کر لے, ہم نے اسے ہی اچھا کرنا ہے. میں اتنی اندھی بیوقوف نہیں ہوں, اور نہ ہی میں ذہنی غلام ہوں. جو مجھے نظر آئے گا, میں مریم کو جتنی میں نے تنقید کی ہے, آپ کی سوچ ہے, لیکن جب وہ اچھا کرے گی میں باعث نہیں بن سکتی. 2024 کا الیکشن ٹھیک تھا, بالکل ٹھیک تھا. کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی کتنا آپ لوگوں نے مت غلط بنائی ہوئی ہے کہ جی فارم 47 اور 45 کی حکومت. دیکھیے گا, پنجاب کے اندر ایک پارٹی جیت گئی, سندھ کے اندر ایک پارٹی جیت گئی, KPK کے اندر ایک پارٹی جیت گئی. تو اس فوج نے کہا آپ کو لوگوں کو لوٹا. مجھے ذرا بتا دے, KPK کے اندر ادھر نہیں ان کا زور چلا, ادھر 47 نہیں بنا سکے وہ. یہ اتنے بڑے مامے ترخم خان تھے جو ابھی تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکے. یہ اتنے بڑے سورمے تھے کہ میں مان لوں ان کو کہ ان کی 47 تھی, تو پھر اگر وہ میں مانوں ان کی 47 تھی, تو پھر اس کا مطلب باقی صوبوں میں بھی صحیح حکومت بنی ہے نا. وہاں ان کا زور نہیں نہ چلا, وہاں ان کا ووٹر نہیں نہ نکلا. تو پھر میں کیسے کہوں, ان کی بکواس میں کیسے سن لوں کہ یہ ہی اچھے تھے. 47 میں ملی نا حکومت, وہ مجھے پتا ہے کیسے ملی, بٹ آپ لوگوں کا نیریٹو مانوں, ان کا نیریٹو مانوں, وہ بھی 45, باقی بھی 45. اگر باقی 47 ہے تو یہ بھی پھر 47 ہے. سمپل از دیٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ چلیں ٹھیک ہو گیا, ابھی عمران خان کے اوپر مختلف کیسز بھی ہیں اور فیض حمید کو سزا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں عمران خان کا؟ عمران خان جو چاہتی ہیں وہ نہیں, میں چاہ پہ کبھی کوئی بیان نہیں کرتی ہوں. لوگوں کو میری بات ایسے لگتی ہے کہ میری چاہت ہے. میری چاہت نہیں ہے کوئی بھی. میری چاہت میرے گھر میں ہے, میرے بچے ہیں, وہی ہے. یہ میری وہ ہوتی ہے, میرا انالیسس ہے, جو مجھے نظر آتا ہے. میری ورڈ ہارش ہو سکتے ہیں, میری اوپینین سخت ہو سکتی ہے, بٹ جو مجھے سچ لگتا ہے یہ میرے دماغ کے مطابق میں وہی بولتی ہوں. عمران خان صاحب کا بہت زیادہ اسکوپ ہو سکتا تھا. عمران خان صاحب نے اپنی ایروگنس, اپنے ذہنی فطور کی وجہ سے اپنا سارا لاس کیا ہے. عمران خان کے بہت اچھا سیف ایگزٹ مل سکتا تھا. اب عمران خان کے لیے کوئی سیف ایگزٹ نہیں ہے. اگر اس کو جیل کی سلاخیں اگر سیف ایگزٹ لگتا ہے تو وہ وہاں سے نکل بھی گیا, تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان سیاست میں کم بیک کر سکے گا. کیونکہ اگر ہمارے کسی اور سیاستدان کو سخت حالات فیس کر کے ان کو رکھا جا سکتا ہے, تو نیم البدل تو ہر کسی کا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان تحریک انصاف کے ڈیڈی جیل میں تھے, اب شوگر ڈیڈی جو جنرل فیض ہیں وہ بھی جیل میں چلے گئے ہیں. دیکھیں وہ تو جنرل صاحب ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے چارجز سے وہ گئے ہیں. اصل مقدمات مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی باقی ہیں. جو عمران خان نے ایک سابق DGI جنرل فیض حمید کو یوز کر کے پاور کا مس یوز کیا تھا, اس کے اوپر عمران خان کے خلاف کیسز بن سکتے ہیں. مجھے جنرل فیض کے خلاف لگتے ہوئے الزامات نہیں لگ رہے, کیونکہ اگر میں آپ کی امپلائی ہوں اور میں آپ کے احکامات مان رہی ہوں تو میں مجرم نہیں ٹھہری, میں تو آپ کے احکامات مان رہی تھی. تو اس چکر میں مجھے عمران خان تو پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جنرل فیض مجھے پھنستے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے, کیونکہ وہ تو اپنے اوتھ کے تابع تھے, وہ تو پرائم منسٹر کی انڈر آتے تھے. یعنی آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں وہ آدم آپ گواہ بن جائیں گے؟
نہیں بننا عمران کے چاہیے، خلاف۔ ارے بننا چاہیے. کیوں عمران خان کے کالے کرتوت وہ اپنے سر پہ لیں؟ کیوں لیں؟ سچ بولے نا کہ ہاں میں اس وقت میں آن ڈیوٹی تھا بھائی، میری ڈیوٹی ہی ان کے انڈر تھی. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہوئے ہیں کہ بھائی اس وقت کے پرائم منسٹر کے نیچے ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی، وہی اس کا باس ہوتا ہے. آرمی چیف باس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر تابع ہوتا ہے. تو عمران خان تھا نا، جو بھی غلط کام وہ جنرل فیض سے کروا رہا تھا وہ عمران خان تھا. تو عمران خان فرد جرم، اس کے اوپر ہی فرد جرم عائد ہونی چاہیے نا. ایک فوجی یونیفارم میں بیٹھا ہوا شخص وہ کیسے احکامات ماننے کی وجہ سے مجرم قرار پایا جا سکتا ہے؟ نو، کرپشن کے چارجز جو انہوں نے کیے ہیں کسی کے خلاف اس کا ایک الگ ہے، لیکن جو غداری اور ٹریزن کے مقدمات ہیں وہ تو عمران خان کے اوپر ہی بننے چاہیے. اچھا، جنرل فیض پہ نہیں بننے چاہیے؟ کیوں بنے؟ یا جنرل فیض یا وہ تمام فوجی جن کو سزائیں ہو رہی ہیں وہ انہوں نے کچھ 9 مئی کے حوالے سے، انہیں بھی تو سزائیں ہو ہی رہی ہیں، کچھ کیا ہے تو ہو رہی ہیں. ہاں، اگر انہوں نے بھی، ان کو بھی لگتا ہے کہ اگر اس میں وہ پوری طرح سے انوالو تھے، اگر وہ اپنے ادارے کو لائل نہیں تھے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ بھی پھنسیں گے. لیکن کچھ ایسے احکامات جس میں وہ پرائم منسٹر کے آرڈر فالو کر رہے تھے، میں اس کی بات کر رہی ہوں. اگر وہ ادارے کو بٹرے کیا تو ڈیفینیٹلی. حسان نیازی جو ہے، ہاں، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے. اچھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں بتایا. میں آپ کو بتاتی ہوں، قصور ہی کوئی نہیں ہے. ہم لوگ ویسٹرن جمہوریت کے بڑے ہم آب و تاب کے ساتھ چاہتے ہیں ہمارے اندر بھی ویسٹرن جمہوریت ہو. ویسٹرن جمہوریت کے اندر جب 7 سال کا بچہ بریڈ کی چوری کرتا ہے نا، اس کو جیل جانا پڑتا ہے. کوئی عورت اگر کچھ کرتی ہے، پولیس کو ہاتھ میں لیتی ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہے، ٹانگوں اور بازو سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالی جاتی ہے. تو وہاں تو کوئی نہیں، کسی میرے جیسے آپ جیسے وہاں برطانیہ میں بھی تو بیٹھے ہوئے نا، ادھر ان کے اندر سے پامبڑ کیوں نہیں بولتے کہ ہو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، بچوں کو جیل میں لے گئے؟ کیوں نہیں بولتے آپ لوگ وہاں ویسٹرن؟ کوئی آپ کو کلچر یاد نہیں آتا کیونکہ جرم ہوا ہے، جرم کی سزا اس کو دی جاتی ہے. رحم کر کے آگے مجرم پیدا نہیں کیے جاتے. تو کس لیے ہم سزائیں یہ جیلیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ تاکہ جرم جو ہے وہ کم سے کم ہو، لوگ عبرت پکڑے. اگر ہم نے عبرت کا نشان نہیں بنانا، صرف ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بچہ ہے، کیا ہو گیا، جوان ٹک ٹاکر تھی، آ کے دوپٹہ لہرا دیا پولیس والوں کے سامنے، تو وہ ہیروئن بننے دیں اس کو، تاکہ پھر باقی بھی اور آئیں اور وہ بھی آ کے ویسے کی ویسے کرے. تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ پھر ریاست کیسے چلے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، بڑے امپورٹنٹ بات ہے. سسٹم کیسے چلے گا اور ریاست کیسے آگے بڑھے گی؟ یاسمین راشد جیل میں ہوگی، عمر چیمہ جیل میں ہوگا، حسان نیازی پکڑا جائے گا، صنم جاوید، فلک جاوید پکڑی جائیں گی، شہباز گل باہر چلا جائے گا. سب سے زیادہ شہباز گل نے تنقید کی ہے. فارم ہاؤس تک نواز دیے، اس کو اتنا قد بڑا کر دیا، اتنا پیسہ ڈال دیا. اب میں اور آپ نظر نہیں آتے ویسے بائی دا وے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. نہیں، میرے جیسے بندے تو ویسے پسند نہیں ہیں انہیں. میرے جیسے بھی پسند نہیں ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پاکستان، اب یہ تو چلے ہو گیا، پی ٹی آئی کی بہت تنقید آپ نے کر لی. آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کے جواب دے رہی ہوں. یہ بتائیں، آپ ایک چیز آپ نے ابھی کی ہے کہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے کہ انڈینز ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا فنڈنگ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. مطلب کیوں کریں گے انڈینز ان کو سپورٹ؟ پاکستان کو ملائن کرنا ہے نا. اچھا، قطار اندر سے ہی پیدا کیے جاتے ہیں نا. اب آپ مجھے بتائیں، انڈین بیٹھ کے انڈیا والا تنقید کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا دنیا میں؟ نہیں ہوگا نا. اب یہاں پر اگر میں صحافی ہوں، میں صحافیوں کے بارے میں تنقید کروں گی تو میری آواز زیادہ سنی جائے گی کیونکہ میں بھی صحافی ہوں. تو وہ کہیں گے یار یہ بول رہی ہے تو صحیح بول رہی ہوگی نا، جاؤ اس کو پوچھو، وہ بول رہی ہے نا. یہی آسان ہوتا ہے پاکستان کو ٹارگیٹ کرنا، پاکستان کی مسلح افواج کو ٹارگیٹ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے کیونکہ اپنا بول رہا ہے نا، اپنا گھر کا بھیدی بول رہا ہے. تو وہ چاہے جھوٹ بھی بول رہا ہوگا، وہ بکے گا بھی زیادہ اور وہی چلے گا بھی زیادہ. تو یہ چھوٹی سی بات ہے. میاں نواز شریف اور مریم نواز جب اریسٹ ہوئے تھے 2017 میں، جب کیس ان کے خلاف ہوا، پی ایم ایل این کے بھی تو کچھ لوگ تھے جو باہر بیٹھ کے کرتے تھے تنقید، آرم فورسز پہ بھی کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کرتے تھے. تو انہیں انڈیا والے نہیں پک کرتے تھے؟ مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا نہیں، میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا. میں سچ بتا رہی ہوں کیونکہ قبر میں نے اپنی ہی جانا ہے. ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اگر ان کا بھی دیکھوں گی خدا کی قسم وہ بھی بولوں گی. ان کا میں نے دیکھا ہے، ان کا سامنے سے دیکھا. میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میرے پاس بہت سارے وائس نوٹ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کر کے میں نے یہ چیزیں بتا رہی. تو وہ دیں نا آپ، مطلب پاکستان کی سائبر کرائم ایجنسیوں کو دیں، فوج کو دیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیں نا، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ریکارڈ ہے تو ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو دینا چاہیے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہی ہیں مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بہت اچھا کام کر رہی ہیں، میں نے بڑا تنقید کیا پر غلط کیا. اچھا، ایک چیز بتائیں، ایسے اقدامات جن کا امپیکٹ کم ہو لیکن جن کی کا دکھاوا زیادہ ہو، مطلب جن کی نا مطلب وہ بڑے بڑے نظر آئیں پروجیکٹس، ایسے ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں یا ایسے کام کیے جائیں جو عوام کی زندگی میں تبدیلی لائیں؟ مثال کے طور پہ میں ایک بات کروں، عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا،
بالکل ٹھیک ہے, وہ پرفارم نہیں کر سکتا تھا, اس میں کوئی اتنی قابلیت نہیں تھی, لیکن پھر بھی ہیلتھ کارڈ اس نے جاری کیا, اس سے پہلے بھی ہیلتھ کارڈ چل رہا تھا لیکن محدود. کوئی بات نہیں, آگے اس ایکسٹینشن کو لے کے چلا, اچھی چل, یہی روایت ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. کوئی ایک سیاستدان اچھا کام کر گیا اس کو آگے لے کے چلو, بار بار نام مت بدلو, ایک قومی نام رکھ لو یار, عمران, شہباز, نواز, یہ کرنا بند کر دو. یہ نہیں ہونا, ایک اچھا کام کرے اس کو لیگیسی کو آگے لے کے چلو, تاکہ ہمارے پاکستانیوں کی, میری اور آپ کے بہن بھائیوں کی زندگی آسان. اچھا یہ ایک چیز بتائیں کہ آپ مریم نواز پنجاب کی سطح پہ کام کر رہی ہیں, اچھا کام کر رہی ہیں, اچھا انہیں سبھی اپریشیٹ کرتے ہیں. ترقیاتی صوبے میں جب آپ ہوتے ہیں, ترقیاتی کام وغیرہ کر کے پبلک بیکنگ حاصل کر لیتے ہیں. میاں نواز شریف بھی ایسے لیڈر بنے تھے, شہباز شریف کی وجہ سے بار بار پی ایم ایل این جیتی. جب آپ جاتے ہیں سینٹر میں جہاں آپ کو بین الاقوامی سطح پہ لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, وفاقی گورنمنٹ سنبھالنی ہوتی ہے, وہاں معاملات اور ہوتے ہیں. یہی وجہ عمران کو لیپس کر گیا تھا, نعرے بہت بڑے بڑے تھے, کام نہیں کر سکا. مریم نواز آپ کو وفاقی سطح کی لیڈر نظر آتی ہیں؟ جس طرح سے مریم کی اسپیچ چل رہی ہے نا, اگر وہ ایک دو دفعہ اور کر گئی تو مجھے لگ رہا ہے وہ پرائم منسٹر پی ایم شپ کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی. باقی ان کا مقدر ہے, اور ان کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ بھی اختلاف پسند نہیں کرتی. ان کا نمبر ون ایکچولی میں ڈومینیٹڈ بائی سن ہوتا ہے, سورج کو. وہ لگتی فائری ہیں لیکن اگر ان سے پیار سے بات کی جائے تو وہ سب کچھ مان لیتی ہیں. یہ میرا پرسنلی بلیو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ نے ابھی یہ بات کی کہ عمران کا کوئی فیوچر نہیں ہے یا تحریک انصاف کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر نیئر فیوچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگ جاتی ہے, فرض کر لیں لگنی چاہیے, اب آپ کہہ رہی ہیں لگنی چاہیے, تو یہ ہماری سیاست میں ویکیوم نہیں پیدا ہو جائے گا؟ ویکیوم کس چیز کا؟ تو آ کے تو اس نے گندی مچایا نا. وہ ویکیوم جو آپ کہہ رہے ہیں ویکیوم ہو جائے گا, اس نے گٹروں کا پکڑا ہوا ویکیوم سے باہر نکال کے ڈال دیا. ہمارے کلچر کو, ہمارے سسٹم کو اتنا گندا اور تعفن زدہ کر دیا کہ اس کو صاف کرنے میں دیکھیں کتنا زور لگ رہا ہے. تو آپ چاہ رہے ہیں وہ جو نسلیں ماؤں نے تباہ کی ہیں اس کو صاف کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. تو وہ تبھی ہوگا جب یہ گند صاف ہوگا, جب یہ دیکھیں ریاست تبھی اپنے آپ کو منواتی ہے جب وہ اپنا اسٹرکٹلی ایکشن لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا باقی آزاد رہ کے, ابھی بھی تو انہوں نے آزاد رہ کے الیکشن لڑے ہیں نا, آئے ہیں نا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. پی ٹی آئی نے تو الیکشن نہیں لڑا نا, تو پھر بھی کر کے دیکھ لیں. کوئی روک تو نہیں سکتا نا ان کو پارلیمنٹ میں جانے سے, مجھے اور آپ کو کوئی نہیں روک سکتا نا, کوئی اور نام رکھ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان کا پھیلایا ہوا گند عمران خان کے ساتھ ہی ختم بھی ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے, لیکن ان کو فار لائف لیسن تو ضرور دینے چاہیے. کل کو یہی شخص دوبارہ اٹھے گا پھر جو اپنی خامیوں کو کنٹرول کرے گا اور پاکستان کی ریاست کو اس قدر ڈیمیج کرے گا کہ اس کا پھر ازالہ اب شاید میں اور آپ کا کوئی بھی نہیں کر سکے گا. کیونکہ کیا وہ اس کے اندر جو بھرا ہوا ہے وہ دوبارہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا. کیا کہتے ہیں نا, مومن ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. تو اگر آپ ڈسنا چاہتے ہو تو ڈستے جائیں. مجھے یہ بتائیں, آپ پاکستان کتنے عرصے بعد آئی ہیں؟ میں کافی عرصے کے بعد آئی ہوں. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب ہے 9 مئی یا یہ جو مئی کا ایونٹ ہو رہا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان, جو ایک 5 روزہ 7 روزہ جنگ ہوئی, آپ پاکستان سے باہر تھیں, یو کے میں تھی. لوگوں کی کیا رائے ہے اس جنگ کے حوالے سے؟ آپ یقین مانیں, پہلے میں پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا, میں ویسٹرن نہیں بتا رہا. میں کیونکہ میں 2000 میں پہلی دفعہ برطانیہ گئی تھی, تو جب بھی جاتی تھی تو آئی یو انڈین میں کہتی تھی, رک کے مجھے چڑ چڑتی, نو آئی ایم پاکستانی. میں لٹرلی فورس کرتی تھی آئی ایم پاکستانی. سو وہ کہتے یو ڈونٹ لک لائک پاکستانی. میں نے کہا آئی ایم پاکستانی. سو وہ لوگوں کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ عورتیں بڑی بیچاری شٹل برقعے میں ہوتی ہیں, خواتین کام نہیں کر سکتی, خواتین ہماری پاکستانی اسکرٹ نہیں پہن سکتی, جینس نہیں پہن سکتی. تو وہ ایک پرسیپشن ہماری بنی ہوئی تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چلتے چلتے وہ ہم نے بریک آؤٹ کی ہے کہ پاکستان کی خواتین بھی کام کرتی ہیں, پاکستان کی خواتین بھی شائن کرتی ہیں, پاکستان اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا اب جیسے ہماری ملالہ گئی, وہی پھر ایک امپریشن کہ پاکستان میں بچوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا, جبکہ پڑھتی ہیں. ہم بھی تو اسی ملک سے پڑھ کے گئے ہیں نا, ہم بھی اسی ملک میں رہتے رہے ہیں, ہمیں تو اللہ نے سیف اینڈ ساؤنڈ رکھا ہوا تھا نا. ابھی بھی میں اکیلی پھر رہی ہوں, مجھے تو کوئی اللہ معاف کرے کچھ نہیں ہو رہا, میں اکیلی بازاروں میں بھی جا رہی ہوں, سب کچھ کر رہی ہوں. پر اب جو پرسیپشن بنی ہے نا, جو وہ پاکستان کی جنگ نے جو ویژولز دی ہیں ویسٹرن دنیا کو, وہ انبیٹیبل دی ہیں. لوگ اب ہمیں دیکھ آیو پاکستانی, یا خود کہتے ہیں آیو پاکستانی, او واہ بریو نیشن. یہ میں آپ کو جینوئن فیڈ بیک بتا رہی ہوں, بریو نیشن, آر یو گائز آر ریئلی بریو. کہ آپ جو ہیں توپوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ کے جو فوجی جو ہیں وہ میزائل مار رہے ہیں اور آپ ایسے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, آپ کا ڈرون گرا ہوا اپنے شولڈر پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, آپ کا ایک فوجی جو ہے وہ لڑ رہا ہے, ساتھ میں ایک سویلین جو ہے اپنی رائفل لے کے کھڑا ہے. تو یہ ویژولز میں نے اور کسی لیڈر نے نہیں بنائے,
یہ اصلی ہماری پاکستانی قوم ہے جس کو متنفر کیا گیا پاکستان کی مسلح افواج سے. لیکن جب جنگ ہوئی تو تمام پاکستانی کھڑے ہو گئے پاکستان کی فوج کے ساتھ. تو پھر قصور کس کا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی دنیا کی فوج ہو وہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. جب آپ اپنے ملک کی ریڑھ کی ہڈی پہ وار کریں گے تو آپ کس بیوقوف کو جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جو ہم تو فوج کو ڈیمیج نہیں کر رہے, ہم تو انڈیویجولس کو کر رہے ہیں. اچھا, بھارتیوں کو بولے نا اپنی فوج کو کرٹیسائز کریں, ان کو کہیں نا کہ اپنے اس طرح سے ایک نظریہ بیانیہ بنائے پاکستان کی فوج کے مطابق, پھر میں دیکھوں. امریکہ میں کر کے دکھائیں, یہ جو شہباز گل ٹائپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بولے نا کہ امریکہ کی فوج کے بارے میں بول کے دکھائے. بھارت میں بیٹھا ہوا ہے نا عمران ریاض, اس کو بولے نا کہ ذرا برطانیہ کی فوج کے بارے میں کچھ بول کے دکھائے. اس کو کس کے گھر سے اٹھا کے نہ لے کے گئے, یہ کہتا ہے نا کہ میں پتہ نہیں جیل میرا موٹا ہو گیا, اس کو اس کی ساری زندگی کے اگلی 7 نسلیں بھی ڈھونڈ پائیں تو میں مان جاؤں گی کہ عمران ریاض کوئی چیز ہے. تو بات کرنا اپنے ملک میں باہر بیٹھ کے کتوں کی طرح بھونکنا. اب میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں, میں وہاں پر ہر سسٹم کے ہر رول کو فالو کرتی ہوں کیونکہ ڈر لگتا ہے نا کہ سگنل توڑا گھر میں وہ آ جائے گا فائن. تو میں باہر بیٹھ کے پاکستان کے لا کو چیلنج کروں, وہاں میری ڈر کے مارے میں کیا ورڈ یوز کروں, ٹھیک ہے وہاں مجھے فالو کرنا ہے, ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ اسٹرک ہے. لیکن پاکستان سے رہ کے یہاں پر میں بھونک سکتی ہوں کیونکہ یہاں مجھے کون سا کسی نے پکڑنا ہے. تو یہ ہپوکریسی میں نہیں آئے گا. نہیں, ہپوکریسی تو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک اور بھی معاملہ ہے. دیکھیں ویسٹ جو ہے نا, ان کا معاملہ یہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے بروٹل رہے. وہ برطانوی ہوں, وہ جرمنز ہوں, فرینچ جو ہیں, دیکھیں فرینچ جو تھے وہ جب افریقہ پہ انہوں نے قبضہ کیا تو ان تو گینڈے مار دیے تھے سارے, ان کے سینگ بیچ دیے تھے. تو یہ بروٹل لوگ ہیں, اس لیے ہمارا مزاج برے صغیر کے لوگوں کا, اسی لیے ہم ابھی تک بے عزت ہو رہے ہیں. ہم ذرا پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں. کوئی پیار محبت آپ کہتی ہیں کہ طاقت جو ہے, بالکل طاقت, اس کا جو ہے مطلب بے رحم استعمال ہونا چاہیے. ٹریفک میں بھی بے رحم استعمال ہونا چاہیے, زندگی کے ہر شعبے میں بے رحم بروٹل, چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو, اڑا کے باہر پھینکے. کیا پاکستان میں ٹیلنٹ مر گیا, کہ ٹیچر ختم ہو گئے, کہ ڈاکٹر ختم ہو جائیں گے, یہ وکیل ختم ہو جائیں گے, صحافی ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے ختم. اگر آپ نے سسٹم میں رہ کے کرنا ہے تو گندے انڈوں کو باہر پھینکنا پڑے گا. روئیں گے, چیخیں گے, پٹیں گے, پٹنے دیں, سسٹم ایسے ٹھیک ہوگا. باہر سے بندے لا کے نہیں بٹھا سکتے ہم, انہی باتوں میں اچھے بندے لے کے آئیں. آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے, ہمیں پتا ہوگا میں چائے کا کپ پکڑوں گی, مجھے آ کے کوئی یہ ابھی آ کے میرا کپ چھین لیں گے, ایک دفعہ کروں گی, دوسری دفعہ ضرور کروں گی نہیں یار نہ پکڑوں, یہ چھین لیں گے کپ میرے سے. یہ تو کرنا پڑے گا نا. نہیں تو سیاستدان تو یہ نہیں کر سکتے نا, مشکل ہے, انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے تو پھر معاملہ سسٹم. آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں نا جی وہ ہمارے ملازم ہیں سرکاری, تو ملازم تو نوکر تو سیاستدان بھی ہوتا ہے نا. ہم پاکستان کے مالک ہیں نا, ہم کون, ہم پاکستان کے مالک, میں اور آپ پاکستان کے مالک. تو ہم ایک نوکر مقرر کرتے ہیں سیاستدان, وہ آ کے ہمارے گھر کے تمام کام کرے, کرتا یا نہیں کرتا, اور ہم ایک رکھتے ہیں جو ہمارے گھر کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے, نوکر کو ہم کہتے ہیں تو ہمیں کوٹ لے, ہمارے گھر سے چوری کر لے, ہمارا پیسہ چھین کے لے جا, ہمیں بھوکا رکھ, خود کھا لے. لیکن جو حفاظت کرنے والا نا, اس کو نہ چھوڑنا, جس کی وجہ سے ہم سیکیور ہیں, جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں, اس کو مت چھوڑنا. اگر اس کو تنخواہ دے رہے ہو نا, مجھے یار میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو, اگر میں نے چوری کر لیا تو اس کو دیکھو, اس کو پکڑو, وہ حفاظت کر رہا ہے. یعنی کہ حفاظت والا ہٹ جائے, کوئی بھی آگے ہمیں لوٹ کے لے جائے, وہ تو پہلے ہی لوٹ رہے ہیں. یہ سیاستدانوں کا کرائٹیریا نا, یہ ایسے کرتے ہیں نا سیاستدان. ملازم بہتر ہو گیا, اور جو ہماری عزت کا ہمارا محافظ ہے, ہمارے 4 دیواری کا محافظ ہے, اس کو نشانہ بنایا جائے. تو کس کو نشانہ بنا رہے ہیں آپ؟ اپنے گھر کو نشانہ بنا رہے ہیں نا آپ. اچھا, آپ یہ ایک تاثر ہے, میں مطلب دنیا تھوڑی بہت پھری بھی ہے میں نے. ہمارے یہاں ایک جو تاثر ہے وہ یہ, مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں, مطلب ابراڈ چلے جاتے ہیں اور سیٹل ہو جاتے ہیں, وہ ان ملکوں میں جہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں جمہوریت ہوتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں وہ آمریت پسند کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے تو وہاں پہ بھی جمہوریت پسند ہے. یہ ساری جس کو آپ آمریت کہہ رہے ہیں نا, ایکچولی میں وہی اصل جمہوریت ہے. ڈنڈا از اصل جمہوریت. آپ جا کے وہاں رہے نا ذرا لندن میں, کوئی چیز لو توڑیں, ٹیکس نہ دیں, آپ کو گھر سے پکڑ کے لے کے جائیں گے, فائن دیں گے, تو ڈنڈا چلتا ہے نا. تو پاکستان میں ڈنڈے کو آپ کہتے ہیں اوئے ہوئے آمریت آ گئی. یہ آمریت تو نہیں ہے. میرا تو آج بھی سب کچھ پاکستان میں ہے, میں پاکستان سے ضرور باہر ہوں, وہ مقدر آپ کو لے کے جاتا ہے. جی جی, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بڑا نوازا تھا, بہت عزت دی تھی. شاید اس طرح سے عزت وہاں نہیں ملی ہے, لیکن یہاں بہت ملی. لیکن اپنے بچوں کا مقدر ہے, وہ وہاں گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے میں اپنی دھرتی کو برا کہنا شروع کر دوں؟ اگر دیکھیں میں بھوکی یہاں مر رہی تھی اور مجھے مقدر وہاں لے گیا, وہاں مجھے 2 وقت کی کھانے کی روٹی مل گئی, تو اس کا مطلب ہے میں اپنے گھر کو گالیاں دینا شروع کر دوں؟ ہاں یہ درست ہے. آپ مجھے بتائیں, بینگ اے مسلم ہمارا ہے نا بلیو کہ جو ہم پیدا ہوئے ہیں اپنا مقدر لے کے پیدا ہوئے ہیں, تو اگر وہ مقدر میں میرا آپ کا کیا قصور اگر آپ چند پیسے زیادہ لے کے پیدا ہو گئے ہیں, آپ کی قسمت میرے سے بہتر ہے, تو اگر وہاں جا کے 2 وقت کی روٹی کھانے کو مل گئی ہے, مجھے اچھی گاڑی مل گئی ہے, تو اس کا مطلب میں پاکستان کو گالی دے دوں صرف اس لیے کہ یہاں شاید میری قسمت میں اچھا کھانا نہیں لکھا ہوا تھا؟
اچھا ہوتا ہی ہے. ہجرت تو ہمارے مذہب میں بھی ہے نا کہ اگر آپ کا رزق بند ہو جائے ہجرت کر لیں. آپ نے بات کی, درست بات کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہجرت آپ کا رائٹ ہے, بلکہ ہجرت کرنی چاہیے, اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے. تو ڈینمارک سے بندہ بلا کے میٹنگز کی تو کسی نے کروائی نا, جنہوں نے بھی کرائی غلط کرائی, مجھے تو پتہ نہیں ہے. اچھا وہ بندہ سب سے زیادہ تنقید مریم نواز شریف پہ کرتا ہے, موقع تلاش کرتا ہے. تو اس طرح یہ میں ایک بندے کا نام اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یہ پلانٹڈ ہوتے ہیں. میں سوری میں بہت ہارش بات کرنے لگی ہوں. شریف فیملی کو نا کچھ ایسے لوگ پسند ہیں جو سنسیئر نہیں ہوتے. یہ ان کے ساتھ پرابلم ہے. ہاں یہ مجھے بہت عرصے سے پتا تھا یہ بندہ کیسا ہے, پر میں کہتی تھی خود ہی بھگتیں گے. نہیں یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو خود ہی بھگتیں گے. نہیں سنیں, یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو میاں صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے, وہ وزیر بنے. بالکل بنے ہوئے ہیں, اس میں سے کون سی بات ہے. انہیں یہ تو پسند ہے, بادشاہ مزاج لوگ ہیں, بادشاہ مزاج لوگ ہیں, وہ جو پسند آ جائے. مریم کو نہیں ہے شاید, I don't know, مجھے ان کی پرسنالٹی دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ ان کو خوش آمدید لوگ پسند ہیں. ان کو مریم میں یہ چیز ہے, ہاں ان کو دیکھیں, مریم نے ابھی بھی, چاہے ہم ان کو جتنا مرضی تنقید کا نشانہ بنائے, وہ اصلی مردوں کی پارٹی ہے نا PMLN. مرد ان کے ارد گرد کیسے سوشل میڈیا پر ان کو ٹرول کیا جاتا تھا. بیچاری نے اتنی بہادر ہوتے, ضرورت نہیں تھی ان کو اپنے ارد گرد خواتین لانے کی, لیکن اس لیے کہ صرف کوئی ان کے اوپر بات نہ کرے, ان کی گھر والوں کے اوپر بات نہ کرے, انہوں نے اپنے سراؤنڈنگ میں عورتوں کا احسار بنا لیا. کس لیے؟ آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کی وجہ. ہاں یہ درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ویسے بھی وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں کھل کے اس بات کا اظہار کرتا ہوں. دیکھیں نا کہ وہ ایک بہادر گندا معاشرہ ہے ہمارا, کہ اس بیچاری کو مجبوراً اپنے ارد گرد خواتین کو لے کے جانا پڑا. اچھا اب ہم ایک عورت کی بات کر رہے ہیں, مریم نواز کی CM ہے, بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں, بہادر خاتون بھی ہیں, تکلیف بھی کاٹ کے آئی ہیں. مریم نواز نے ہی زندہ رکھا نون لیگ کو. جی زندہ بھی رکھا. تو علیمہ خان اگر اپنی پارٹی کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں تو کیوں نہیں؟ کس نے کہا کہ ان کو کوئی برائی ہے؟ پر آپا شوبدہ بازیاں بڑی کرتی ہیں نا یار. وہ ایک طرف کہتی ہیں ہم تو اپنے بھائی کے لیے آئے ہیں. 80-85 سال کی خاتون ہے. 80-85 اچھا تو 80-85 سال کی خاتون قانون کو ہاتھ میں لے لے معاف کر دیا جائے. یہی آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. کوئی عورت ہے یار, یہی تو وہ عورت کارڈ یوز کیا جاتا ہے. مریم کو بھی جب گھسیٹ کے لے جایا گیا تھا تب نہیں ترس آیا تھا عمران خان کو. تب علیمہ آپا کہتی اپنے بھائی کو غیرت دلا سکتی تھی. دیکھیں اب میں اپنے گھر میں ہوں, میرے بیٹے ہیں نا, میرے ہسبینڈ ہے نا, وہ اگر عورت کی طرف دیکھتے ہیں تو میں کوئی مطلب ویسے ہی کہہ رہی ہوں, میں ہمیشہ سنب کرتی ہوں, نو بیٹا ایسے نہیں کرنا, نو ایسے نہیں آپ کر سکتے. کل کو آپ کے بارے میں بھی کوئی بات کرے گا, آپ کے مطلب ہوتا ہے. تو علیمہ آپا نے کوئی غیرت نہیں کھائی کہ یار میں عمران خدا کا خوف کرو, وہ بھی تو بچی ہے, وہ بھی تو عورت ہے, مت کرو. کر لیتی. آج میں ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتی, تب تو بڑا ہنستی ہوں گی, گگل کرتی ہوں گی, ہاں ہاں بہت اچھا کر رہا ہے میرا بھائی, تو پھر بھگتتے ہیں. تو یہ جو آپ اڈیالہ کے باہر, آپ چونکہ آپ جرنلسٹ بھی ہیں اور پھر 2 ملکوں کی سیاست کو دیکھ رہی ہیں نزدیک سے, ایک UK میں بھی ہے, پاکستان بھی ہے. یہ جو اڈیالہ کے باہر ہر روز چند لوگ جمع پرمیشن لیتے ہیں پولیس سے؟ نہیں لیتے, وہ غیر قانونی. برطانیہ کے اندر یہ جو بندر تماشا نہیں کر سکتے, یہ جو لگا کے جاتے ہیں باقاعدہ پولیس کو انفارم کرتے ہیں, اجازت لی جاتی ہے, اور پھر وہ پولیس ان کو کہتی ہے یہ ٹائم ہے اس میں آؤٹ ہو جانا. پولیس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا, پولیس کے سامنے آ کے اتنا سا آ کے سانس نہیں لے سکتے. پولیس والے ہم اور میرے جیسے صحافیوں کو فورسفلی آؤٹ کر دیتے ہیں لوکیشن سے. ہم یہاں پر صحافی بھی بدمعاش بنے ہوئے ہیں, پاکستانی بھی بدمعاش بنے ہوئے ہیں. بیچارے پولیس والے ایسے غریب بن کے, مجھے ترس آتا ہے ہمارے پولیس والے بھائیوں کی طرف دیکھ کے, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اس بندے کی, ہمارے باس کے ساتھ کوئی اچھی ہیلو آئے ہوگی, ہماری نوکری چلی جائے گی. تو یہ غلط ہے, ہمارا سسٹم ہی کرپٹ ہے. کیونکہ سفارش ہے نا, اگر آپ نے غلط کیا, کل بلکہ میں اپنے ایک کولیگ کے ساتھ ہم لوگ نکلے ہیں, ایک میٹنگ سے نکلے, تو ہم ایسے ہی رنگ روڈ پہ چڑھنے لگے. تو ہمارے ایک فوجی بھائی تھے کینٹ میں, شاید ہم انٹر, انہوں نے کہا گاڑی سائڈ پہ لگا لیں. ہم نے کہا, اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے, اس نے کہا میرا قصور کیا ہے. اس نے کہا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. اس نے کہا میرا قصور کیا ہے. اس نے کہا جی قصور آپ کا ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت اچھا کام کیا, کیونکہ میں نے پہنی ہوئی تھی. تو وہ کہتا سوری میں بھول گیا, ایکچولی میں ٹرن فوراً ہی آ گیا نا, جہاں سے ہم نکلے وہاں سے فوراً ہی ٹرن آ گیا. تو میں نے کہا دیکھو, میں نے کہا آئی لائک اٹ, یہ ہے پاکستان کا سسٹم. اگر ایسا بنے گا نا, اور میں نے پھر اپنے کولیگ کو بولا آپ کا غلط ایٹیچیوڈ ہے, آپ کیسے پوچھ سکتے ہو کہ جی یہ سب کو کرتے ہیں. میں نے کہا ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں, وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں. اگر وہ نہ دیکھتا ہو, اگر آپ ایسے جاتے تو میں کہتی لیپ ہے, یہ سسٹم کی خرابی ہے. اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے, اس نے اپنی ایمانداری سے کام کیا ہے. یہ ٹھیک ہے, سسٹم بالکل ان پلیس ہونا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر پوری دنیا میں جو پاپولر لوگ ہوتے ہیں نا, ان پہ سسٹم اپلائی نہیں ہوتا. اب اگر وہ نہیں دیکھیں, بات سنیں, نیلسن منڈیلا اگر باہر نکلتے تھے تو ان کو دیکھنے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے. میسی باہر آتا ہے تو یا رونالڈو آتا ہے تو ایک اندھیر مچا ہوا ہوتا ہے. ہم کرکٹ اسپورٹس میں ان کی بات نہیں کرتے, سیاستدانوں کی. تو عمران کے بھی چاہنے والے ہیں, وہ اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں تو ملاقات کروا دیں, اس میں کیا حرج ہے. مجرم کو
मुचुनम को रोनाल्डो के साथ मिला रहे हैं, नहीं मैं नहीं मिला नेल्सन मंडेला के साथ मैं मिला नहीं रहे मिला हैं। रहा, मैं नहीं मिला आपने अभी कहा, नहीं, मैं आपने उस लेवल एग्जांपल का, दी। मैंने ये कहा पॉपुलर तो है ना। नहीं, पॉपुलर का मतलब मैंने तो कहा टिकटॉकर भी बड़ा पॉपुलर है। अरे 50-50 मिलियन फॉलोअर्स हैं लोगों के, उनको भी लाके देखे तो सही, फिर उसको भी बना देते हैं, उसको भी नवाज देते हैं। मैंने तो कहा ना कि अगर आपने फॉलोअर्स वाला ही कैटेगरी रखनी है, आज टिकटॉक बंद हो जाए, आज सोशल मीडिया बंद हो जाए, तो फिर कहाँ गई फॉलोअरशिप, कहाँ गया सिस्टम? भारत में टिकटॉक बंद है ना, पाकिस्तान में क्यों नहीं बंद हो सकता? पाकिस्तान ने जरूर अपने सिस्टम को खराब ही करना है, अपने माशरे को सही करने के लिए कुछ सख्त इकदाम लेने पड़ते हैं। अगर ट्विटर ऑपरेट नहीं कर रहा पाकिस्तान के साथ, ट्विटर को बैन कर दें, क्यों ना करें? आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, आप वो बने हुए ऐप्स ही है ना, ऐप बंद कर दे कि आप मेरी और आपकी सांसें रुक जाएंगी? नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। और ये इसमें तो ये वाकई ये बात सही है कि ये कोई इतनी पैमाना नहीं है मकबूलियत का, सोशल मीडिया, और ये कोई मजबूत या देर पा मकबूलियत वो भी नहीं होती। अच्छा, मैं जिस चीज़ पे आपसे मतलब एक ओपिनियन लेना चाह रहा था, जो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ की पॉलिटिक्स भी आपने देखी, वहाँ की भी देखी। अब आपने कहा कि भाई ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके बारे में तो एविडेंस भी है, जमाइमा खान का क्या रोल है? जमाइमा खान जो हैं, देखें आप वहाँ रहती हैं, आपको ये तो पता होगा कि जो ये हम कहते हैं कि मुसलमान औरतें बहुत वफादार होती हैं, लेकिन हिस्टोरिकली हिंदू और ज्यूज़ जो ख़वातीन हैं वो उमूमी तौर पे ज़्यादा वफादार होती हैं। तो जमाइमा अगर अपने साबका शौहर की भी वफादार है तो क्यों उसे इतना तनकीद का निशाना बनाया जाता है? अब मैं यहाँ से आपसे डिसएग्री करती हूँ कि जी सिर्फ वही 2 कैटेगरीज की औरतें जो हैं वो वफादार होती हैं। नहीं, सब भी होते हैं। अरे हम भी वफादार जैपनीज हैं। भी होती अरे हैं। ऐसी क्या बात हो गई? हमें हमारे घर के मर्दों ने इजाजत दी हुई है, क्योंकि हम उनका फखर है, उनको पता है हमारी घर की औरत हमारा सर नहीं कभी नुगू कराएगी। तो ऐसी कैसी बात होगी कि वही 2 कैटेगरीज की औरतें जो है वो मुहब्बे वतन है या वही अपने शौहरों की है? हम भी हैं भाई, हमारे भी शौहर हमारे पे फखर करते हैं, वो उनको भी पता है कि हमारी बीवी कितनी काबिल फखर है और अपना मर्दों की तरह काम करती है, क्योंकि मर्द को आप लोगों को बड़ा समझा जाता है ना, डर है इसलिए मैं मजबूरी में यूज कर रही हूँ। ठीक है, ठीक तो हम भी उतने ही हैं, ऐसे गलत बात तो ना करें। आप आपने बात की, और वैसे भी अगर आप साबका हो गई हैं तो आप साबका के साथ जुड़ नहीं सकती हैं, असूलन भी और एथिकली भी आप उनके साथ लॉयल नहीं रह सकती हैं, मूव ऑन करना होता है। बच्चे हाँ, तो है बच्चों की वजह से आप बात कर वजह लेती हैं, बच्चों की वजह से, एक बच्चों की माँ है, अपने बच्चों को देखती होंगी तकलीफ में तो वो एफर्ट करती होंगी। फ्रेंड तो है ना वो लोग, हस्बैंड वाइफ नहीं है तो फ्रेंड तो है ना। मोहब्बत का अंदाजा तो आप इससे भी लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब कितनी दफ़ा उनके बच्चों से मिले और उनके बच्चे कितनी दफ़ा अपने बाप से मिले। अगर आप तो, लेकिन क्योंकि जर्नली हमने एक परसेप्शन बनानी है ना, तो वो वफादारी, अगर आप कहते हैं उसको वफादारी कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ आपकी वफादारी। वो तो वहीं बैठी हुई ना, कितनी दफ़ा आ गई हैं, वो खुद तो आ सकती है ना पाकिस्तान, आके मिल लेती है अपने साहब का शोहर को। मना किया किसी ने? क्या नहीं किया ना। उनके बच्चों के बारे में भी परसेप्शन बनाएगी, आ रहे हैं। मैंने तो कहा था करण अर्जुन नहीं आएंगे, नहीं आए ना। तो ये सिर्फ सियासी शोबदाबाजियाँ हैं। हाँ, आपने जो पूछना चाह रहे थे कि कितना इन्वॉल्व है जमाइमा खान, वो इनके लौंडे लपाड़ों से नहीं मिलती हैं। ठीक है, वो तस्वीर जो हाँ, आपको ये उनके बारे में कहा जाता है, मैं हाँ। झूठ पे बिलीव ही नहीं करती हूँ। वो उनका एक मूवी का प्रीमियर था, ठीक है, जिसने मीडिया गैदर किया, उसने ये तमाम टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया के लोग बुलाए और उन्होंने वहां पर सेल्फियां ली। ठीक है, वो सेल्फियां आज तक बेची जा रही हैं। सही है, यानी वो सेल्फियां बेची जा रही हैं। जमाइमा इतने लोअर लेवल पे जाके लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं करती है। डेफिनेटली जब एक गैदरिंग, अब जैसे यहाँ पर आप हैं, आप आ गए हैं, वहाँ और भी लोग आ गए, सब आपके साथ सेल्फियां लेके चले गए, उन्होंने अपनी अपनी डीपी लगा ली, लोगों को क्या बेचा? पैसा कमाया ना उसी से, कि हमारा जमाइमा से डायरेक्ट राब्ता है। हाँ, वो वहाँ पर जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, औरतें मर्द जो लौंडे लपाड़े हैं, उनके राब्ते अलीमा आपा से हैं। अच्छा। उनके राब्ते यस नूरीन आपा से हो सकते हैं, उनकी दूसरी बहनों से हैं, कंफर्म बता रही हूँ, और उनकी बुशरा बेगम की बहन से हैं, कंफर्म बता रही हूँ, कंफर्म बता रही हूँ कि इनके सबसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। वॉइस नोट सुने हुए हैं मैंने, ठीक है, तो चैट पड़ी हुई है मैंने। तो ये है, मैंने आज तक कभी भी कोई भी फिजिकली तौर पे एविडेंस नहीं देखा जहां जमाइमा, और ना ही, क्योंकि बहुत छोटी सी दुनिया है, फौरन ये जो 2-2 टके के लोग होते हैं ना, चैट दिखा देते हैं, वॉइस नोट सुना देते हैं। मैंने आज तक ना कभी चैट देखी है ना वॉइस नोट सुना है जमाइमा का। सो वो डेफिनेटली जो भी कुछ भी कर रही है अपने बच्चों के बाप के लिए ग्रेसफुली कर रही है। डेफिनेटली इन्फ्लुएंस भी यूज करती होगी, लेकिन बेचारी कभी तक इन्फ्लुएंस चला नहीं है। अगर चल जाता तो आज इमरान खान वहां ना होता जहां पर है। अभी आपने जो बात की है, अलीमा आपा की बात की, नौरीन खान की बात की, उज़्मा खान की बात की, इस बीच में एक नाम आया बुशरा खातून का, मतलब इमरान खान की वाइफ का, उनकी हमशीरा का भी। उनकी हमशीरा तो बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व है। आपको कहीं फील हो तो कहीं पता लगा, यूके में बाहर पता लगा कि बुशरा या फरा, ये लोग जो है, इनका भी कोई है अमल दखल? मौजूदा जो सीन है उसमें चूँकि कहा यह जाता है कि तहरीक इंसाफ में जो रिफ्ट है या जो डिवीजन है, वो उसमें बुशरा का भी बहुत बड़ा रोल है, तो इनका ग्रुप है बाहर। अरे
یہی تو 2 گروپ چل رہے ہیں, علیما آپا کا گروپ, یہ بالکل ارے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے, ایک بشرا آپا کا گروپ ہے اور ایک علیما آپا کا گروپ ہے, 2 گروپ ڈیوائڈ ہوئے ہیں, بڑے ہی کلیئر بروٹل ہیں دونوں گروپ, ایک دوسرے کے اوپر تب لے جانے کے لیے لگے ہوتے ہیں, ایک کی انسٹرکشن اس کو ملتی ہے, ایک کی انسٹرکشن اس کو ملتی ہے. رہی بات آپ نے کہا کہ بشرا خاتون جو ہیں, دیکھیں وہ اتنی کرپٹ تھیں کہ وزیر اعظم کی بیوی بننے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا, اتنی کرپٹ تھیں کہ وزیر اعظم کی بیوی بننے کے لیے اپنے خاوند سے طلاق لے لی, اتنی کرپٹ تھیں وہ. نہ یہ نہ کہیں کرپٹ تھی, مورلی ایتھیکلی کرپٹ ہوتا ہے, پیسے کی ہی کرپشن نہیں ہوتی, آپ کے کردار کی بھی کرپشن ہوتی ہے, وہ بھی امانت ہے کسی کی, اگر آپ اس میں بھی خیانت کر رہے ہیں تو آپ کرپٹ ہیں. یہ آپ مت کہیں کہ جی نہیں وہ تو ہمارا ذاتی, وہ تو میرا اور اللہ کا دا, نو. اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ وہ دوسرا کرپٹ ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا. ہمارے ایمان کی سب سے کمزور ترین نشانی ہے کہ برے کو دل میں کہہ لو. بھائی میرے میں زبان سے کہنے کا ہے حوصلہ, میں کہوں گی, آپ میں نہیں ہے مت کہیں, میں تو ضرور کہوں گی. میرے اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی ہے کہ برے کو برا کہو اور اچھے کو اچھا کہو, میں برے کو برا ہی کہوں گی. وہ اتنی اچھی تھی, وہ اتنی کرپٹ تھی. عمران خان صاحب اتنے ایتھکس کے گھوڑے پہ چڑھے ہوئے تھے کہ ان کو جب پتا چلا میں اس عورت سے شادی کروں گا, میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. کتنے عظیم انسان تھے, کتنی بڑی قربانی دی دونوں نے بیٹھ کے ایک دوسرے کے. تو بعد میں پتا چلا جنرل فیض صاحب اس کو کہہ رہے تھے انج کر لے. تو یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ با کردار لوگ مدینہ کی ریاست بنائیں گے؟ نعوذ باللہ. کیا ہمیں ایک سیکنڈ مدینہ کی ریاست بنا کے ہی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم انف نہیں ہیں مدینہ بنانے والے کی لائف کے اکارڈنگ چلنے کے لیے؟ حقوق العباد سب سے بڑا ایسا میجر گناہ ہے جس کی معافی اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھی ہے. ہم سب سے زیادہ گناہی وہی کرتے ہیں, ہم سب سے زیادہ دکھ ہی انسانوں کو دیتے ہیں. باقی تو اللہ کے ہے نا, ہم نے عبادت کی, 5 وقت کی نماز پڑھی نہیں پڑھی, وہ ہے میرے اور میرے رب کا معاملہ. میرا رب چاہے تو معاف کر دے, نہ چاہے تو نہ دے کرے, لیکن جو میں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اس کی معافی نہیں ہے. تو جب ہم دن رات آپ اور میں چلے میں ہی صحیح, میں تو اپنے اوپر اوت لے کے کہہ سکتی ہوں, میں نے آج تک کبھی کسی ایک شخص کو نہیں کہا کہ میرے لیے کسی کو جا کے گالی دو. میں جو بھی کہتی ہوں اپنے سوشل میڈیا سے کہتی ہوں, اپنے حق رکھتی ہوں کہنے کا, کیوں نہ کہوں. میں کوئی کسی کو یوز نہیں کرتی, کسی کو پپٹ نہیں بناتی. جو مجھے گالی دے گا مجھے بھی پورا میرا دین مجھے کہتا ہے کہ اگر تم پہ کوئی حملہ کرے تم بھی واپس وار کرو, تم بھی اس کے اسی طرح سے جواب دو جس طرح سے دوسرے نے تم پر حملہ کیا. تو اگر کوئی مجھے گالی دے مجھے بھی پورا حق ہے کہ میں اس کو گالی دوں اور اس کو اسی طرح سے جواب دوں. اب میں بھی کسی کی بیوی ہوں, میں بھی کسی کی ماں ہوں, میں بھی کسی کی بیٹی ہوں, میں بھی کسی کی بہن ہوں. تو تم اگر مجھے گالی دے سکتے ہو تو تمہاری ماں بہن بیٹی بیوی کو میں کیوں چھوڑوں؟ اس کو بھی میں اسی طرح سے ذلیل کروں گی جس طرح سے تم مجھے ہیوملیٹ کر کے مجھے میرے گھر والوں کو شرمندہ کروانے کی کوشش کر رہے ہو. تو بشرا بیگم جیسی عورتیں اگر پردے میں لبادہ اوڑھ کے اپنے لسٹ کی خاطر ایک وزیر اعظم کی بیوی بن جائے اور دوسرا وزیر اعظم بن جائے, اور میں ایسے لوگوں کو پیروکار مان لوں, اور مجھے ان لوگوں نے بتانا ہے کہ مدینہ کی ریاست اور مجھے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کیسے کرنا ہے, تو پھر لعنت ہے میرے اوپر. اچھا یہ چلے ہو گئی, یہ ٹھیک بات ہے, مان لیتے ہیں کہ یہ. آپ مجھے بتائیں جہانگیر چیکو کا کیا رول ہے؟ وہ تو کافی ایکٹیو ہوتے ہیں, کافی ایکٹیو ہے. وہ تو کافی ایکٹیو ہے. مطلب وہ کیا چاہتا ہے, اس کا انٹرسٹ کیا ہے تحریک انصاف؟ وہ عمران خان صاحب کو پیار کرتے ہیں. اور زلفی بخاری صاحب تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یہ لوگ پاکستان سے چاہتے کیا ہیں؟ کیونکہ وہ بشرا بی بی کا گروپ ہے وزیر وزیر بننا چاہتے ہیں. زلفی بخاری بشرا بی بی کا گروپ ہے. ہاں وہ اس کا گروپ ہے. تو وہ ادھر سے ان کو ہے, کیونکہ زلفی بخاری ویسے کام تو کر رہا ہے بیچارہ, چاہے جیسے بھی کر رہا ہے, ہمیں پسند نہیں ہو سکتا ٹو بی ویری آنیسٹ, پر کر تو رہا ہے وہ ہر طرح عمران خان کے لیے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے وہ کام جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, آواز اٹھاتا ہے. لیکن ایک چیز سے انکار کریں, اقرار کریں, زلفی بخاری اس طرح سے ہماری ریاست کو ڈیمیج نہیں کرتا. ہاں زلفی بخاری نسبتاً, ہاں وہ اس کا حق ہے, یہ ہے سوفسٹیکیٹڈ طریقہ. تہذیب میں رہ کے اپنی زبان کو کنٹرول رکھے, آپ اپنی تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں, اپنی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور یہ جو جہانگیر چیکو صاحب ہے, وہ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ مطلب کہا یہ جاتا ہے, میں تو نہیں, مطلب میرے پاس کوئی ایسا کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں بھی جو نعرے وارے لگوائے تھے وہ انہوں نے ہی سنا ہے. میں نے بھی یہی سنا ہے. تو یہ کیا ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں یہی تو ہوتا ہے ہولیگن, جیسے ہم ہیں, مجھے میرے پہ فزیکلی اٹیک کروائے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے پروٹیسٹوں کے اندر, ڈرانے کے کیوں کیے جاتے ہیں کہ تاکہ ڈر کے آئے نا. اچھا, باقی ہمارے میل صحافی نہیں جاتے, ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں چھیڑنا کسی کو بھی. میں عورت ہو کے نہیں ڈرتی ہوں, وہ اگر ڈرانے میں مجھے کامیاب ہو گئے تو وہ تو کامیاب ہو گئے. تو وہ اسی لیے نعرے بازی کروائی جاتی ہے نا کہ لوگ نہ بولیں. اگر آپ نے کچھ لکھ دیا عمران خان کے خلاف, آپ کے پیچھے مشین لگ جائے گی, جو پیڑ مشین ہے گالیاں دینے کا, آپ کہیں گے یار بڑا گندا, دفعہ کرو, میں نے نہیں بات کرنی. ڈر گئے نا آپ, انہوں نے چیز کر لیا جو کرنا تھا. یہی تو ڈر ختم کرنا ہے کہ میری گالی دینے سے آپ کے گھر والوں کو گالی لگ جائے گی کیا؟ میرے کہنے سے, تہمت لگانے سے آپ کے گھر والوں کی عزت میں کمی آ جائے گی کیا؟ نہیں آئے گی, نہیں آنی چاہیے. کسی دوسرے کی رائے ہم پہ میٹر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے میرے گھر کے لوگ جانتے ہیں, میرے ماں باپ بہن بھائی, میرے ہسبینڈ, میرے بچے, میرے ریلیٹیو جانتے ہیں کہ ہو از سفینہ خان.
کسی کے کہنے سے میں وہ بن نہیں جاؤں گی, کسی کے کہنے سے میں وہ کر نہیں جاؤں گی. تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ لکھ دیا یار یہ گند پیچھے پڑ جائے گا, پڑھنے دو نا, ایک دفعہ پڑھیں گے, دوسری دفعہ پڑھیں گے, یار اس پہ ہمارا اثر ہی نہیں ہوتا. میرے تو بلیو یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے گالی دے کے ڈرا لو گے تو پھر میں تمہارے ماسٹر کو اس سے بھی زیادہ گرل کروں گی, اور میں کرتی ہوں. لو اچھا تم مجھے گالی دے رہے ہو, لو تمہارے ماسٹر کو اور گرل کیا. میں تو ایسے کرتی ہوں, کتوں کے پیچھے میں کتا نہیں بنتی, ان کے ماسٹر کے پیچھے میں پھر پورا پڑتی ہوں. ایک لاسٹ کویسچن. جی آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, کچھ لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر جواب دیتے ہیں, اور وہ کہتے بھی یہی ہیں, درست بات ہے کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دینا پڑتا ہے. لیکن آپ اگر غور کریں نا, بی جے پی کا جو سوشل میڈیا ہے, اگر آپ بی جے پی یہ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے نا, وہ اس سے 10 ٹائمز بڑھا, 10 ٹائمز, مور دین 10 ٹائمز. اس کے بعد ان کی زبان بھی بڑی گھٹیا ہے, بہت گھٹیا زبان ہے, کیونکہ سارے اکاؤنٹ ہی ادھر سے. ایک آدمی میں پاکستانی, میں نے ایک مرتبہ انہیں یہ کہہ دیا کہ یار تم لوگ کیوں مغلوں کو برا کہتے ہو, وہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ایک اکیلے آدمی کے پیچھے. اس کے باوجود بھارت میں ان کو کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی سیاسی طور پہ, بس ٹھیک ہے کانگریس اپنی سیاست کر رہی ہے, وہ اپنی, ہم نے ان کو زیادہ نہیں سر پہ چڑھا لیا. تو میں کہہ رہی ہوں تو کیسے ختم کریں, ارے کیا طریقہ کیا اختیار کریں, یہ تو لڑائی جاری رہے گی. پھر کیسے لڑائی جاری رہے گی؟ سوشل میڈیا پہ گالیاں بکتے رہیں گے ہم, اور لوگ ارن کرتے رہیں گے اس سے. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹویٹر بھی کتنے پیسے پے کرتا ہے. ہاں پیسے پے کرتا ہے ٹویٹر. میں نے تو آج تک پرواہ ہی نہیں کی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, میں نے تو آج تک کبھی پرواہ ہی نہیں کی کہ مجھے کوئی ریچ ملے. میرے تو میرے خیال سے 3 سال ہو گئے جہاں میرے فالوور تھے ادھر کے ادھر ہی ہے, اسٹیف ہوئے میں ادھر کے ادھر ہی ہیں. پر میں رکی ہوں کیا لکھنے کے؟ میں تو نہیں رکی. جو لائک کتنے, وہ جاہل اتنے ہیں کہ ان کو لگتا ہے جو لائک ہے اور آرٹی ہے وہی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ جو آپ لکھ رہے ہو وہ کتنا میٹر کرتا ہے. تو یہ لکھ کے کیا کہتے ہیں, پھیلا دو اس کو, آرٹی کر دو اس کو, جاہلوں والی بات. تو وہ تو جاہلیت اپنی پھیلائیں گے نا, ان کو جاہلیت کرنے دیں. آپ ایسے 2 ٹکے کے لوگوں کو کیوں جا کے آپ میٹر کرتے ہیں؟ آپ اپنا لکھتے جائیں, جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہونے دیں. نہیں, لیکن جب ہم جواب دیتے ہیں جیسے آپ جواب دیتی ہیں بہت ڈٹ کے, ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی چیز ان کی ریچ بڑھاتی ہے. نہیں آپ کو پتہ ہے نا, میں انتظار کرتی ہوں کہ یا تو صحیح بندہ میرے ہاتھ پہ چڑھے تو یا پھر میں ان نون بندے کو جواب دے کے اپنی بات کر دیتی ہوں. میرے 2 ہی طریقے ہیں, یا وہ صحیح والا آئے پھر میں اس کو دبوچ لیتی ہوں, صحیح بتا رہی ہوں آپ کو, ورنہ پھر ان نون کوئی بھی چند فالوورز والے پہ میں اپنی جواب بات لکھ دیتی ہوں. اچھا یہ لاسٹ کویسچن, ون لاسٹ کویسچن, جتنے مرضی پوچھیں. اس موجودہ سیٹ اپ کا فیوچر آپ کیا دیکھتی ہیں؟ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے. یہ موجودہ سیٹ اپ کا فیوچر, پاکستان کا فیوچر تو برائٹ ہے, اس موجودہ سیٹ اپ کا فیوچر. اگر جس طرح سے یہ سیٹ اپ چل رہا ہے, اسی سیٹ اپ کے اندر ہم نے پاکستان میں جنگ بھی جیتی ہے, اسی سیٹ اپ کے اندر پاکستان گرو بھی کر رہا ہے, اسی سیٹ اپ کے اندر پاکستان کے اندر بہتر سے بہترین آ رہی ہے. اگر یہی سسٹم آگے ایسے ہی گریجولی واقعی جس طرح کہتے ہیں سسٹم کے ساتھ مل کے آگے چلتا رہا تو پاکستان کا آگے فیوچر بہت ہی روشن ہے. سیاسی طور پر رائٹ اینڈ لیفٹ کرنا, کون اگلی ہماری 3 سال کے بعد حکومت آتی ہے, وہ میٹر نہیں کرتا میرے لیے. میں آپ کو بڑا کلیئرلی بول دوں, کیونکہ 3 سال کے بعد الیکشن ہی ہونے ہیں نا ہمارے, وہ میٹر نہیں کرتا. ریاست میٹر کرتی ہے. تو جو ریاست ایک دفعہ پالیسی بنا لے, اس پالیسیز کو لے کے آگے چلنا میٹر کرتا ہے. اور جس طرح سے ابھی چل رہا ہے, اگر ایک پاکستان کو بہتری کے لیے اگر ہمیں لے کے جانا ہے, تو اگر ہم ایسے ہی لے کے چلیں گے تو پاکستان کا فیوچر برائٹ نہیں, برائٹ سے برائٹ تر ہے. بہت شکریہ سفینہ, آپ سے بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور مجھے واقعی یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ باقاعدہ جرنلسٹ ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ سٹیزن جرنلزم سے آئی ہوئی خاتون ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری خواتین ایسی صحافی جو کہ پاکستان سے لے کے UK تک نہ صرف کام کر رہی ہیں بلکہ بہادر بھی ہیں. تو بہت اچھا رہی آپ سے گفتگو, بہت اچھی رہی. باقی آپ نے جو باتیں کی ہیں اس پہ جو رائے دی جائے گی وہ پبلک ہی دے گی, ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں. میں اپنی رائے میرے لیے میٹر کرتی ہے. جو لوگ جن لوگوں کو پسند آئے گی وہ اپریشیٹ کریں گے, جن کو میری باتیں تکلیف پہنچائیں گے مجھے ان سے تکلیف دے کے بہت انجوائے کروں گی میں. تھینک یو ویری مچ.